دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، دین اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت۔ یعنی پورے اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، آپ سماعت کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا اسلام انہی دو نکات کے گرد اسی محور کے گرد ہوتا ہے، اور وہ ہے توحید اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اس کی ذات اور صفات میں کسی قسم کے شراکت کا انکار، اور اللہ تعالیٰ ایک ہونے کا ہر لحاظ سے ایک ہونے کا اقرار، اور اس کے تنزیہ و تقدیس جس کو کہتے ہیں پاکی جو اپنی انتہا کو پہنچی ہو، اس لحاظ سے اللہ رب العزت کی شان کو ماننا، کی ذات اقدس پر ایمان لانا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے قلب و نظر کا محور و مرکز بنانا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح محبت کرنا کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ اس محبت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کوئی چیز بھی حائل ہوتی ہو تو اس محبت کو، اپنی اولاد کی محبت کو، اپنی جان کی محبت کو، اپنے مال کی محبت کی نفی کرتے ہوئے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور یہ محبت کیسے ہو؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسے حاصل ہو؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ یعنی کہ ایک چیز بندہ کہہ دیتا ہے، ہاں جی آپ یہ کام کرو، لیکن اس کام کا جب تک طریقہ معلوم نہ ہو، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ کام ہم کس طرح کریں اور اس کو کس لیول تک لے کے جائیں، اس وقت تک آپ کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب سرکار دو عالم نور مجسم حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے جو کہ ایمان ہے، بلکہ اصل ایمان ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نوجوانوں کے دلوں کے اندر، یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محبت کیسے کریں۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ہر چیز کی ایک انتہا ہے۔ محبت رسول کی ابتدا ادب رسول سے شروع ہوتی ہے، سمجھے نا؟ اور یہ وہ محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اس نے آنا بھی ہے، اس نے جانا بھی ہے، اس کا درجات بھی ہیں، اور اس کا ایک جگہ حد جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے اندر جتنا بڑھتے چلے جائیں، جتنا آگے چلتے چلے جائیں گے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہاں یہ صرف انتہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی کہ سب مختصر۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی ابتدا ادب رسول سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا اپنے والدین کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن آپ اپنے والدین سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے آگے اونچی آواز میں بولتے ہیں، آگے ان کی نفی کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو ٹھکرا دیتے ہیں،
اور آپ اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹو جی تانوں نہیں پتہ اس گل دا، آپ دیکھیں کہ پھر وہ دعوی محبت اپنی جگہ پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ محبت کا، اپنے والدین سے محبت کا اظہار ظاہری طور پر یہ ہے، باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں، زبان سے جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کا اور میرا عمل اس دعوے کی گواہی نہ دے تو پھر وہ محبت یا وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر ہم کہیں جی کہ ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ہم اپنے والدین کی نفی کرتے رہیں، اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے رہیں، اپنے والدین کو کوئی حیثیت نہ دیں، تو پھر وہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے مرشد سے محبت ہے، لیکن اگر وہ اپنے مرشد کا احترام نہیں کرتا، اپنے مرشد کی بات کی نفی کرتا ہے، اگر مرشد اس کو رائے حق پر چلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس رائے حق پر چلنے کے بجائے دوسرے راستے پر چلتا ہے اور اس کے الٹ راہ اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی محبت مرشد نہیں ہے، یہ مرشد کی محبت نہیں ہے۔ مرشد کی محبت یہ ہے کہ مرشد آپ کو شریعت کے مطابق، غیر شرعی کام نہیں، شریعت کے خلاف کام کسی کا بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کوئی عالم دین کہے یا کوئی مرشد کہے یا کوئی بھی شخص کہے۔ آپ نے اگر اس حکم کو تولنا ہے، اگر اس حکم کی آپ نے پرکھ کرنی ہے تو سوائے شریعت مصطفیٰ کے اور کوئی پرکھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جس کو اپنا راہبر بنایا ہے، جس کو اپنا مرشد بنایا ہے، اس کا ہر فعل، اس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہے، تو پھر اس کی بات کا انکار کرنا یا دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی غلط خیال لے کر آنا، یہ بھی محبت کی نفی کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر جو ان تمام محبتوں سے بالا تر محبت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام آداب کی انتہا بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ادب مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کے یہ آداب، آپ کے والدین کا ادب، بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں او جی چھوڑو جی مرشد کی کیا ضرورت ہے، سب سے بڑا مرشد تو اس کے والدین ہیں۔ لیکن والدین، ہر والدین میں سے ہر والد اور والدہ آپ کو شریعت کے مطابق تعلیم نہیں دے سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ والدین ہی مرشد ہیں، وہ ان کی بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ ادب کے لحاظ سے والدین کی اولیت ہے، سب سے پہلا درجہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی محبت کریں۔ لیکن یہ مرشد کا نعم البدل نہیں ہے، ہرگز مرشد کا نعم البدل نہیں ہے۔ والدین کا احترام اپنے مقام پر، لیکن مرشد آپ کو شریعت مصطفیٰ پر چلاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاتا ہے، اور یہ کام والدین نہیں کر سکتے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق لے کے چلے، لیکن وہ مرشد جو خود شریعت کے مطابق نہ چلتا ہو، جو خود بھنگ پیتا ہو، چرس پیتا ہو، بدماشیاں کرتا ہو، بے غیرتیاں کرتا ہو، بے حیائیوں والے کام کرتا ہو، اور غیر محرموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، قیود قرآن مجید کی شریعت کے حدود کی پابندی نہ کرتا ہو، وہ در حقیقت مرشد نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو آپ کو شیطان کے راستے پر چلانے والا ہے۔ مرشد وہ ہے، جو حقیقی مرشد وہ ہے جو آپ کو شریعت مصطفیٰ پر خود عمل کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ تک لے جائے۔ اگر بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، یا مرشد آپ کو لے جا نہیں سکتا ہے، یا لے جانے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مرشد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی نہ جانا چاہے تو زبردستی تو سواریوں کو نہیں بٹھا سکتا بس پہ، یہ تو وہ سواری ہے، یہ تو وہ گاڑی ہے، یہ وہ ٹرین ہے جس میں مفت کا ٹکٹ ملتا ہے، یہ مفت کا ٹکٹ ہے، صرف بیٹھنے کا ارادہ کرنا چاہیے، بیٹھنے والا ہو
تو اس کو مفت بارگاہ مصطفیٰ تک لے کے جاتے ہیں، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے بارگاہ مصطفیٰ تک جانے کی۔ دیکھیں حضرات گرامی، میں نے یہ جو تمہید باندھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، اور محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ادب مصطفیٰ سے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اور اللہ کریم نے یہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ایک مرتبہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ جا رہے تھے، غزوہ تبوک پہ غالباً آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو چند منافقین آپ کے ساتھ ہو لیے راستے میں، تو وہ لوگ راستے میں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں چلنے کے باوجود مذاق کرنے لگے، ہنسی کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، ہاں ہاں کر کے ہنسنے لگے، جس طرح عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم راستے میں چلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں، کسی نیک سفر پر جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے، ہم جا رہے ہیں کسی بزرگ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے، وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں خواجہ خواجگان سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، وہاں سے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ ان بزرگوں کے روحانی فیوضات اور برکات کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جاتے ہوئے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو جسمانی ساخت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کا ذہنی ساخت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹھے کرتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے اور آوازیں کستے ہوئے کتنی بے ادبیوں کے ساتھ ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج تصوف اور روحانیت کی اصل اور حقیقت ختم ہو چکی ہے، اس بات کا افسوس ہے۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بزرگوں سے وابستہ کرتے ہیں، ان آستانوں سے وابستہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو چیز جن بزرگوں نے وہاں سے جا کے فیض حاصل کیا، ان کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ وہ لوگ باادب ہو کر وہاں جاتے تھے، ادب و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں پہ جاتے، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے مرشدوں کے پاس پورے ادب و آداب کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے پورے راہ میں ان پر ایک ایسی خشیت طاری ہوتی تھی، ان کے قلوب ڈرے ہوتے تھے کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہیں اس راہ میں ہماری کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عجیب و قسم کا ماحول، اور بڑی، میں اس کو سخت الفاظ نہیں بول سکتا، آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں۔ تو اس طرح ہی واقعہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر تھے، غزوہ تبوک پہ غالباً جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ساتھ تھے، وہ باادب بہترین ادب والی ہستیاں صحابہ کرام کی، انہوں نے تو خاک راہ مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، سرما بنایا تھا۔ ان ہستیوں جیسا کون ادب کر سکتا ہے؟ لیکن ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو اس ماحول کو خراب کرنے والے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، اس کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں نے جس وقت ہنسی مذاق کی تو ان سے جب پوچھا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے پوچھا جائے، آپ اگر ان سے پوچھیں تو یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ کہیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کہیں گے ہم تو بس ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ اب بڑی سخت بات ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں جو راستے میں چلتے ہوئے وقت گزاری کے لیے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اے میرے محبوب یہ آپ کی میت میں چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں،
لیکن ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ ان کی حرکتیں اتنی خطرناک اور گندی ہیں کہ آپ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ اے لوگو، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے مذاق کیا تھا آپس کے اندر، لیکن اس مذاق چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ حاضر تھے، میت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی ہوئی تھی، سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جا رہے تھے، مذاق انہوں نے آپس میں کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ مذاق کرنا جو ہے یہ تمہارا آپس میں مذاق کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، یہ اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ ایک حدیث پاک اسی بارے میں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 کے ذیل میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان رجلا من المنافقین قال فی غزوۃ تبوک ما رأیت مثل هؤلاء القوم ارعب قلوبا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین میں سے کسی شخص نے کہا کہ میں نے ان صحابہ جیسا بھوکا، یعنی روٹی کھانے والا، کھانا کھانے والا اور جھوٹا اور بزدل نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات ایک شخص نے سن لی، فقال واحد من الصحابۃ کذبت ولعنت منافق، ان میں سے صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے یہ بات سن لی تو انہوں نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، میرے محبوب کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کئی دن روزہ رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کے قرب میں رہتے ہوئے کئی دن بھوکا گزار دیتے ہیں، اور یہ اپنی جانوں پر قربانی دیتے ہوئے دوسروں کی خدمت کر دیتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ بھوکے نہیں ہیں، یہ تو کھانا کھلانے والے ہیں، یہ تو دوسروں کے پیٹ بھرنے والے ہیں، یہ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَلَا أَنْتَ مُنَافِقٌ، تو منافق ہے۔ ثم ذهب ليخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات نبی کریم وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کی۔ فوجد القرآن قد سبقه، تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اتری۔ فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ، پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وکان قد رقب ناقته، اور وہ یہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اونٹنیوں کو، اپنی سواریوں کو انہوں نے پاس کیا، قریب لے کر آئے اور کہنے لگے فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کننا نلعب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بس صرف کھیل رہے تھے۔ وَلَتَحَدَّثُوا بِحَدِيثِ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِالطَّرِيقِ، ہم تو بس صرف راستہ چلتے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ باتیں ہنسی مذاق کی باتیں، ہم صرف راستہ کاٹنے کے لیے، نَقْطَعُ بِالطَّرِيقِ، اس کے ذریعے ہم راستہ کاٹنے کے لیے اس طرح ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے مولا کریم آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور یہ مذاق اڑانا ان کو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر جب یہ آیت مبارکہ اتری اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، یعنی انہوں نے خود کیا، رسول اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، وہ باتیں کرتے ہوئے یعنی ادب مصطفیٰ کے خلاف بات کی، تو کیا بنا، وہ رسول اللہ کا بھی مذاق اڑانا بن گیا، اللہ کا مذاق بھی اڑانا بن گیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے بھی مترادف ہو گیا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
لا تعتذروا، پھر جس وقت وہ کرنے لگے معافیاں مانگنے لگے، یا رسول جب یہ آیت مبارکہ اتر گئی تو وہ معافیاں مانگنے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، معذرتیں نہ کرو، اب کاروائیاں کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد معذرتیں نہ کرو۔ ہمارا بھی یہی رواج بن گیا کہ ہم غلط کام کرتے ہیں، پھر معذرت کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو جی یہ بات معاف ہو گئی، پھر اگلے کچھ دنوں کے بعد پھر ہم کوئی اور کارروائی کر ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی معذرت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، اے لوگو تم معافیاں مت مانگو، تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمتوں کو معلوم نہیں کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار کرنے کے بعد، زبانی اقرار کرنے کے بعد تم نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال نہیں رکھا، آداب بجا نہیں لائے، تو قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، آداب مصطفیٰ کو بجا نہیں لاتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم، تو اوروں کو عذاب دیں گے، کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ یعنی کہ اگر تم میں سے کسی کو معاف بھی کر دیا جائے لیکن ان لوگوں کو ضرور عذاب دیا جائے گا جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، جو اس جرم میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے وہ باتیں سماعت کی تھی، صرف وہ باتیں سنی تھی اور خاموش رہا تھا، اس نے ان کو روکا نہیں تھا۔ اللہ کریم نے جس وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی بات سنی تو ضرور تھی لیکن میں ان کی بات میں شریک نہیں تھا، میں صاحب ایمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے محبوب، انہوں نے بات سن کے تیرے آداب کو نہ بجانا لانے والوں کی بات سن کے یہ جو خاموشی اختیار کی ہے یہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بے ادبی کی بات سن کے خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے۔ اگر ہم نے ان کو معاف کر بھی دیا لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے یہ مذاق اور ہنسی کا آغاز کیا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مذاق اڑانا کفر ہے، یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو گئی۔ دوسری بات، منافقت جو دل میں ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آنے پر کھلا کفر بن جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق جو دل کے اندر رکھتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے لیکن دل کے اندر منافقت رکھتا ہے، تو وہ منافقت رہتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ منافقت اس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ منافقت کفر میں بدل جاتی ہے، پھر وہ واضح طور پہ کفر کے اندر وہ منافقت بدل جاتی ہے۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، اب جو منافق لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، جو احترام مصطفیٰ نہیں کرتے، جو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے آداب کو نہیں سمجھتے، اللہ کریم فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جلے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یامرون بالمنکر، جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، جو برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں، جو برائیوں کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، آپ حضرات آگے آ جائیں، پیچھے دوست آ رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے، آپ حضرات آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی پڑی ہے، ادھر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بزرگوں کو آگے جگہ دیں، بچے پیچھے بیٹھے ہیں، بزرگوں کو آگے جگہ دیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ یامرون بالمنکر، وہ غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور جو اچھے کام ہیں ان سے روکتے ہیں۔ یعنی منافق کی نشانی یہ ہے کہ برائیوں کی طرف وہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور اچھے کاموں سے وہ لوگوں کو روکتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، پیسے گھٹ کے رکھ دینے، اللہ دی راج خرچ نہیں کرتے، اے بھی منافقت دی نشان۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جس وقت آ جاوے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگاں نو دعوت دین کہ آؤ اللہ تعالیٰ دے دین دی تقویت واسطے تسی کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جان مال اپنا سب کچھ اسلام دی تقویت دی خاطر پیش کرو، تو اس وقت وہ لوگ اپنے ہاتھوں نو روک کے رکھ لین کہ تو ساڑھے فلانے کام واسطے کام آئے گی، اے تو میرے بچے دی شادی کرنی اس سے کام آئے گی، اے تو میں مکان بنانے میرے مکانہ واسطے کام آن گے، اے فلانے کام واسطے، اے فلانے کام واسطے، اے ادھر تے ادھر، اتھے ایسا ڈیریاں لا کے رکھی ہونیاں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تقویت کے لیے جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، مٹھیاں بند کر کے رکھتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے ہیں، اللہ کو بلا بیٹھے، ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ دیا کس نے ہے، یہ مال دولت اسباب، یہ اولاد، یہ بچے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں دی کس نے ہیں۔ وہ اس رب کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں یہ پکے ٹھکے بے حکمے ہیں، منافق جو ہیں یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، نسیان کی نسبت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے، یہ اہم نکتہ ہے کہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے کے عیب سے پاک ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بھولنے کے عیب سے پاک ہے۔ جہاں یہ ترجمہ ہوا ہے، جن بزرگوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا، تو یہ ہمارے اردو زبان کی اندر جو محدودیت ہے، جو الفاظ کی کمی ہے، جو مجبوری ہے، زبان کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے۔ ورنہ نسیان بھول جانا یہ بندوں کا کام ہے، اللہ رب العزت چونکہ یہ عیب ہے بھول جانا، اللہ رب العزت ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس نسیان سے بھی پاک ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو فرمایا یہاں نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں النسیان ضد الذکر، نسیان جو ہے بھول جانا، یہ ذکر یاد کی نفی ہے، یاد کا الٹ ہے، یاد کی ضد ہے۔ جب یاد کیا جاتا ہے تو بھولا نہیں جاتا، جب کوئی چیز بھول جاتی ہے تو اس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی جس کو آپ نے یاد ہی نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو بھول گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دل کے اندر سے وہ بات نکلی۔ آپ کا یاد نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے برابر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کا ذکر نہ کرنا، کسی کا نام زبان پر نہ لانا، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ بھول گیا ہے۔ النسیان ضد الذکر، نسیان جو ہے یہ ضد ہے ذکر کی۔ فلما ترکوا ذکر اللہ بالعبادت والثناء علی اللہ، جس وقت تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت اور اس کی ثنا بھول جاتے ہو، اس کی یاد بھول جاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے،
اللہ کی یاد نہیں کرتے, تسبیحات نہیں پڑھتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس وقت تم ترک کر دیتے ہو, ترک اللہ ذکرہم بالرحمت والاحسان, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر رحمت اور احسان کے ساتھ کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ اکثر آپ نے سنا ہے یہ حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ جب کوئی بندہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے, تو میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں. اور جب کوئی بندہ میرا ذکر تنہائیوں میں کرتا ہے تو میں اپنی خلوت, اپنی شان کے مطابق خلوت میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ کی عبادت, اللہ کی ثنا کو بھول جاتا ہے, ترک کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی اپنی رحمت اور احسان کے ساتھ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, جو یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, جو عبادت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور احسان اتارنا چھوڑ دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج اب مرشدوں پیروں کے پاس جاتے ہیں. کس لیے؟ میں کل بھی یہ بات بتا رہا تھا, اپنے شفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا شفیق صاحب آپ دیکھیں اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, یہاں پر میں بیٹھا ہوں, اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بھی اللہ کے لیے آیا ہے؟ اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے, کوئی ایک بندہ بھی جس نے آ کے مجھ سے یہ سوال کیا ہو کہ پیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں؟ کسی نے کوئی پوچھا ہے, کوئی ذکر, کوئی اللہ کا ذکر پوچھا ہے, کوئی تسبیح پوچھی ہے, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے, کسی نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی بات پوچھی ہو, آپ مجھے بتاؤ. کسی ایک بندے نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ جو بندہ آتا ہے مجھے یہ تعویذ دے دو, مجھے یہ فلاں بیماری ہے, میری اولاد کے لیے تعویذ دے دو, میں دے دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, میں دیتا رہتا ہوں. تعویذ اللہ واسطے دیتا ہوں, ہم بیچتے بھی نہیں ہیں تعویذ. لوگ تعویذ بیچتے ہیں, ہم تعویذ بھی نہیں بیچتے لوگوں. لیکن تعویذ, یہ دعائیں, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب چیزوں سے بلندتر ہے. جب آپ اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کرو گے, تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور احسانات کا نزول کرے گا, تمہارے گھر اس کے نور سے منور ہو جائیں گے, تمہارے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز و محور بن جائیں گے, تمہارے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, تم پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب بندے میری یاد کرتے ہیں تو میرے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے گھروں کے اندر کرو گے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اس کے احسانات کا نزول ہوگا, اس کے فرشتوں کا نزول ہوگا, تمہیں تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. آپ اگر کسی بزرگ کے پاس جائیں, کسی مرشد کے پاس جائیں, اپنے پیر کے پاس جائیں, اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں پوچھا کرو, ان سے پوچھا کرو کہ میں دین پر کس طرح چلوں, کس طرح عمل کروں, میں نماز کے مسائل مجھ سے بتائیں, میں نماز کس طرح درست کروں, میں اپنی اطاعت گزاریاں کس طرح درست کروں, میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی فرما برداری, آپ کی شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزاروں. یہ پوچھنے والی باتیں ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے, میں جہاں بھی ہوتا ہوں, میں چورا شریف ہوں, فیصل آباد ہوں, لاہور ہوں, جہاں بھی ہوں, ہر بندہ تعویذ لکھوانے کے لیے آ جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کوئی نہیں آتا. آپ یقین جانیے میں اس پر بہت افسوس کرتا ہوں, میرا دل روتا ہے ان چیزوں پر. فرمایا جو لوگ ذکر ترک کر دیتے ہیں, میری گلاں بڑیاں تو نہیں لگی, ہاں کسی نے دل ملال تو نہیں آیا, نہ ملال نہیں آنا. میں تانوں حقیقت دسدا واں, اے حقیقت تانوں کوئی نہیں دسدا. سچی گل تانوں میں دسدا ہونا کہ اے طریقہ دے, اے راہ دے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے محبوب تک پہنچن دی, اے راستہ جڑا اساں اختیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ تے محبوب دے, اے دنیا دا حصول ہو جانا ہے, دنیا حاصل ہو جانی. تعویذ لکھوا لینے ہو, تواڈے کول بہت سارے مسئلے حل ہو جانے ہون گے, کوئی رہ جانے ہوں گے, کوئی حل ہو جانے ہوں گے, چلو تہاڈا مطلب حل ہو جانا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑا مقصد زندگی ہونا چاہیے. فرمایا اگر
کوئی بندہ اللہ کا ذکر ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کا ذکر ترک کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ جَعَلُ النِّسْيَانِ كِنَایَةً عَنْ تَرْكِ الذِّکْرِ لِأَنَّ مَنْ نَسِیَ شَیْئًا لَمْ یَذْکُرْهُ۔ نسیان اشارہ ہے ذکر ترک کرنے کا، کیونکہ جب کوئی چیز بھلا دی جاتی ہے پھر اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔